جب تم تھک جاؤ تو کچھ دیر اللہ تعالیٰ کے سامنے رو لیا کرو، مشکلوں کا وزن کم ہو جائے گا۔ قدر کرنا سیکھ لیجئے جناب، کیونکہ نہ ہی زندگی بار بار آتی ہے اور نہ ہی لوگ۔ جب ضمیر ملامت کرنا چھوڑ دے تو سمجھ لو اب انسانیت ختم ہو گئی ہے۔ بعض اوقات ضرورت سے زیادہ اچھا ہونا ضرورت سے زیادہ ذلیل کر دیتا ہے۔ 90% عورتیں اور مرد والدین سے دعا نہیں لے سکتے، مگر ہر پیر فقیر سے دعا کرواتے پھرتے ہیں۔ والدین سے بڑا پیر کوئی بھی نہیں۔ بیٹے نعمت ہیں اور نعمتوں کا حساب لیا جائے گا۔ بیٹیاں رحمت ہیں، رحمتوں کا کوئی حساب نہیں۔ آزمائش ان کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور صبر وہ کرتے ہیں جنہیں اللہ سے محبت ہو۔ اکنامکس سکھاتی ہے کہ انسان کی خواہشات لامحدود اور ذرائع محدود ہیں، جبکہ قرآن پاک نے بتایا ہے کہ انسان کی خواہشات محدود اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں لامحدود ہیں۔ انسانی لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا، کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں جو اس کو بھرنے نہیں دیتے۔ جب کوئی تلخ ہونے کی بجائے خاموش ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ اس نے زندگی کی بہت سی حقیقتوں کو اپنے سامنے مرتے دیکھا۔ عزت جب عزتوں کے مالک نے دی ہو تو منافقین کے برا چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ قسمت اور بیوی تنگ تو کرتی ہے، لیکن جب ساتھ دیتی ہے نا تو آپ کی زندگی بدل دیتی ہے۔ روزی کماتے کماتے آج ہمارے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں رہا کہ روزی دینے والے کو سجدہ ہی کر لیں۔ اپنی اہمیت جاننے کے بعد بھی کسی کے ساتھ لٹکے رہنا حماقت اور بے عزتی کا باعث ہے۔ دل مضبوط کرو اور جہاں اہمیت نہ ہو وہاں بیٹھے نہ رہو۔ یقیناً جن لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رب ہے، پھر اس پر جم گئے، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ بیٹی وہ باغ کا پھول ہے جو ہر باغ میں نہیں کھلتا۔ اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کا نصیب بہت زیادہ اچھا کرے، آمین۔ رشتوں میں کمزوری کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی غصے میں کہی گئی باتوں کو یاد رکھتے ہیں، لیکن پیار، محبت اور سکون میں کی گئی گفتگو کو فوراً بھلا دیتے ہیں۔ جب ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو دوسرا کھل جاتا ہے، لیکن ہم ہر وقت بند دروازہ ہی دیکھتے رہتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم اپنے لیے کھولا گیا دروازہ نہیں دیکھ پاتے۔ ہمیں تو قبرستان میں جاتے ہوئے بھی السلام علیکم کہنے کی تعلیم دی گئی ہے، پھر پتہ نہیں ہم میں یہ انا، ضد، اکڑ اور بے وقوفیاں کہاں سے آ گئی ہیں کہ ہم زندہ لوگوں کو بھی سلام نہیں کرتے۔ زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں، جو ہو رہا ہے ہونے دیجئے، برداشت کیجئے، یا پھر ذمہ داری اٹھا لیجئے اسے بدلنے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خرید و فروخت کے وقت سچائی سے کام لینے اور ہر بات کھول کر بیان کر دینے والوں کے لیے تجارت میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ جو دو گے وہی لوٹ کر آئے گا، پھر چاہے وہ عزت ہو یا دولت۔ اللہ تعالیٰ ذات سے نہیں بلکہ اپنے صفات سے ہر جگہ موجود ہے۔ ان کی خاموشی سے ڈرو جن کا آپ نے دل دکھایا ہے، کیونکہ اگر انہوں نے کچھ کہا نہیں یا کیا نہیں تو بدلے میں اللہ تعالیٰ ضرور کرے گا۔ بے شک اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ دنیا تمہارے بغیر کیسی ہوگی تو بس یہ دیکھ لو کہ جو لوگ مر گئے ہیں دنیا ان کے بغیر کیسی ہے۔ اگر انسان صابر ہو تو اس سے کی گئی ہر زیادتی کا جواب عرش سے آتا ہے۔ تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ صرف مجھ سے ڈرو، اور میری آیات کا دنیا کی حقیر قیمت کے بدلے سودا نہ کرو۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں۔
जिंदगी का कोई मकसद बना लो, फिर सारी ताकत उसके हसूल पर लगा दो, तुम जरूर कामयाब हो जाओगे। सूरत बगैर सीरत के ऐसा फूल है जिसमें कांटे बहुत ज्यादा हों और खुशबू बिल्कुल ना हो। परेशान होने वालों को कभी ना कभी सुकून मिल ही जाता है, लेकिन परेशान करने वाले हमेशा सुकून की तलाश में रहते हैं। बेशक अल्लाह ताला सब कुछ देख रहा है। जब तुम्हें अपनी जहालत का एहसास होने लगे तो समझ लो कि तुम इल्म पाने लगे हो, और जब तुम्हें अपने सिवा सब जाहिल दिखाई देने लगे तो समझ लो कि तुम अब इल्म खोने लगे हो। तौबा की मोहलत मिलना भी अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है। अच्छे इंसानों में एक खराबी होती है कि वो सबको ही अच्छा समझ लेते हैं। जब मकान एक जैसे थे तब इंसान भी एक जैसे थे। अपने बच्चों की शादियां जल्द ही कर दिया करो, क्योंकि जब इंसान को भूख लगती है तो अगर हलाल रिज़्क नहीं मिलता तो वो हराम खाना शुरू कर देता है। बेवकूफ़ी एक ऐसी बीमारी है जो मरीज से ज़्यादा उसके आसपास मौजूद लोगों को तकलीफ देती है। कब्रिस्तान ऐसे नौजवानों से भरे हुए हैं जो बुढ़ापे में तौबा करने के ख्वाहिशमंद थे। लोग तुम्हारी अकल से तुम्हारी शख्सियत का वज़न करते हैं, लिहाजा तुम अपनी अकल का वज़न अपने इल्म से बढ़ाओ। लोगों की अक्सरियत को मत देखो कि लोग किधर जा रहे हैं, सही रास्ता अपनाओ, चाहे उस रास्ते पे आप अकेले ही क्यों ना हों। जब बेटियों को रुखसत किया करें तो उन्हें बताया कीजिए कि हमने इंसान का बच्चा देखकर रिश्ता तय किया है। अगर जानवर निकल आए तो वापसी का दरवाज़ा खुला है, वापस आ जाना, क्योंकि शादी दोबारा हो सकती है और इस्लाम में ऐसी कोई कैद नहीं और ना ही घर का टूटना बुराई है। जिंदगी एक बार मिलती है, इसे खुद गर्जों और नफ्सियाती मरीजों के लिए गंवाना जहालत है। बेटियों को सही मानों में मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ दें। जब चांद की तरफ इशारा किया जाता है तो बेवकूफ़ हाथ की उंगली की तरफ देखने लग जाता है। शरीफ है वो जिसकी गवाही के लिए कोई ना आए। 1000 बार पैमाइश करें और एक ही बार काट डालें। बच्चे खुशियां बांटने वाली मखलूक हैं। बुराई सुई की तरह दाखिल होती है और बलोत के दरख्त की तरह फैल जाती है। आज जो घराने चंद पैसों या तहाइफ के इवज अपनी बेटी या बहन को किसी गैर मर्द के साथ घूमने फिरने की आज़ादी देते हैं, शादी के बाद वो बेटी या बहन अपनी बेटी को ऐसे ही फरोख्त करेगी। गंद से गंद ही पैदा होता है। अच्छा काम करो और फिर उसे समंदर में फेंक दो। बैल को सामने से ना पकड़ो, घोड़े को पीछे से नहीं पकड़ना चाहिए, और जाहिल को किसी भी सिमत से ना पकड़ो, फायदे में रहोगे। जिस मर्द की जराबें फटी हों या बटन टूटा हुआ हो तो उसको 2 में से एक काम फौरन कर लेने चाहिए। शादी कर ले या फिर तलाक दे दे। शादी के दिन दुल्हन से ज्यादा कोई औरत खूबसूरत नहीं होती। मर्दों को समझो और औरतों को पढ़ो। दरख्त से गिरने वाले सेब एक दूसरे से दूर नहीं गिरते। तवाइफ से भी इश्क हो जाए तो वो दुनिया की शरीफ तरीन औरत लगती है। अगर हम एक लड़के को पढ़ना लिखना सिखाते हैं तो हम सिर्फ एक फर्द को तालीम याफ्ता बनाते हैं, जबकि हम जब एक लड़की को तालीम देते हैं तो हम एक ख़ानदान ही नहीं बल्कि पूरी कौम को तालीम याफ्ता बनाते हैं। बैलों की लड़ाई में हमेशा मेंढक ही मारे जाते हैं। लालची बीवी से बुरा साथी कोई भी नहीं। फजूल उम्मीदें बेवकूफ़ का खजाना हैं। गंदी औरत या मर्द की करतूतें पूरा शहर जानता है, सिवाय उन लोगों के जो उनके इश्क के झांसे में होते हैं। मतलब परस्त कभी भी आपका दोस्त नहीं हो सकता,
جب اس کا مطلب نکل جاتا ہے تب وہ آپ کے دشمن کا دوست بن جاتا ہے۔ بغیر دیکھے کوئی چیز منہ میں مت ڈالیں اور بغیر پڑھے کسی کاغذ پر دستخط مت کیجیے۔ جب گرمی چلی جاتی ہے تو لوگ سایہ دار درخت کو بھول جاتے ہیں۔ اگر کوئی درخت ٹیڑھا اگا ہوا ہو تو اس کا مطلب کسی نے اسے ابتدائی حالت میں ہی سیدھا نہیں کیا۔ اندھیرے پر لعنت بھیجنے سے شمع روشن کرنا بہت بہتر ہے۔ کھڑا پانی ہمیشہ گہرا ہوتا ہے۔ جہاں محبت راج کرتی ہے وہاں ناممکن کا وجود نہیں ہوتا۔ غم انسان کو عقل مند بنا دیتا ہے۔ الفاظ کے پیچھے مت بھاگو بلکہ خیالات کو تلاش کرو۔ جو کیل ابھرا ہوا ہوتا ہے ہتھوڑا اس کا مقدر ہوتا ہے۔ جس کے سبھی دوست ہوں اس سے تعلق پر نظر ثانی کرو۔ اچھے لوگوں کی خوشبو ہوا کی مخالف سمت بھی پہنچ جایا کرتی ہے۔ ہر مسکراتے چہرے کے پیچھے مسکراتا دل نہیں ہوا کرتا۔ امام احمد بن حنبل روح سے پوچھا گیا، کیا آزمائشیں آپ کو راستے سے روکتی نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم اگر آزمائش نہ ہو تو راستہ مشکوک ہو جائے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جس چیز کے ساتھ آزماتا ہے تو اس میں خیر ہوتی ہے، اگرچہ ہم اس کے برعکس سوچیں۔ اپنے دل کو اس بات سے راحت دو، اگر آزمائش نہ ہوتی تو یوسف علیہ السلام اپنے والد کی گود میں ہی رہتے۔ آزمائشوں نے ہی تو انہیں عزیز مصر بنایا۔ سوئے ہوئے کتے کو سویا ہی رہنے دیجیے، بیدار ہو کر وہ یقیناً آپ پر ضرور بھونکے گا۔ دولت عورت کی قسمت سے اور اولاد مرد کی قسمت سے ہوتی ہے۔ گندی عورت سے اگر شادی ہو جائے تو جیب میں موجود آخری سکہ بھی استعمال کر کے چھوڑتی ہے۔ خود کو بدلو، قسمت خود بخود بدل جائے گی۔ اپنا ذاتی گھر بنانے کے لیے نیک عورت کا ساتھ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ 7 بار نیچے گرتے ہو تو 8 بار اٹھ کھڑے ہو، تم ضرور کامیاب ہو جاؤ گے۔ سانپ کا ڈسا ہوا ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن عورت کا ڈسا ہوا لا علاج ہے۔ احمق انسان کا اپنا کبھی زیادہ نقصان نہیں ہوتا لیکن اپنے ارد گرد موجود ہر انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ ایسا سفر مت کیجیے جس سے آپ آگے جانے کی بجائے پیچھے چلے جائیں۔ جو ہاتھوں سے کام نہیں لیتا وہ انسان نہیں جانور ہے۔ آج جو عورت تمہارے ساتھ گھومنے پھرنے میں نہیں جھجکتی، کل تم سے شادی کے بعد بھی وہ کسی دوسرے کے ساتھ گھومنے پھرنے میں نہیں جھجکے گی۔ کسی کو معاف کر کے اچھے بن جاؤ لیکن اس انسان پر دوبارہ اعتبار کر کے احمق مت کہلاؤ۔ مومن کی پہچان یہ ہے کہ ایک سوراخ سے صرف ایک بار ڈسا جاتا ہے۔ آپ کے 3 چہرے ہوتے ہیں، پہلا وہ جو آپ دنیا کو دکھاتے ہیں، دوسرا وہ جو آپ اپنے گھر والوں کو دکھاتے ہیں، اور تیسرا وہ جو آپ کسی کو نہیں دکھاتے، وہ آپ کا اصل چہرہ ہوتا ہے۔ دوستوں کی طرح کتابوں کا انتخاب بھی پوری احتیاط اور توجہ سے کرنا چاہیے اور ہمیشہ اچھی کتابیں ہی پڑھنی چاہیے۔ تجربہ وہ کنگھی ہے جو زندگی میں ہمیں ایسے وقت کام دیتی ہے جب بال جھڑ جاتے ہیں۔ اگر آپ تیزی سے جانا چاہتے ہیں تو تنہا چلے جائیں، اور اگر آپ بہت دور جانا چاہتے ہیں تو کسی کو ساتھ لے کر چلیں۔ جو سفر نہیں کرتا وہ مردوں کی قدر نہیں جان سکتا۔ اپنی ذات سے پیار کرنے والا انسان کبھی کسی کا مخلص نہیں ہو سکتا۔ جو انسان اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے سکتا ہو وہ کبھی بھی کسی کا مخلص نہیں ہوگا۔